جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہیں، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں، میری دکان میں، میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھینس کی وجہ سے ہے، بھینس بدل دوں گا میرے کاروبار کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہیں، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں، میری دکان میں، میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھینس کی وجہ سے ہے، بھینس بدل دوں گا میرے کاروبار کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا، بہت توجہ سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں، یہ ان حالات کی نسبت ایسی ذات کی طرف، ایسی شخصیتوں کی طرف کر رہے ہیں کہ جس کو میں عرض کر چکا کہ وہ اصل کائنات نہیں ہے، وہ اصل کائنات نہیں ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا عمل تو بہت بات کی چیز ہے، اس کی نیت کا بھی اتنا اثر ہے کہ اگر یہ اس کی نیت میں فساد پیدا ہو تو ایک باغ کا مالی بھی سمجھ لیتا ہے کہ مسلمان کی نیت خراب ہوئی ہے، اس لیے میرے باغ کے پھل کا رس کا مزہ بدل گیا ہے۔ یہ میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، قصے سنانا مقصود نہیں ہے، یہ نیت کا اثر ہے، یہ نیت خراب ہوئی مسلمان کی، اس کی نیت کا اثر یہ پڑا کہ پھل کا رس کھٹا، کہ یہ اس کی نیت کا اثر ہے۔ تو میں نے عرض کی ہے، بہت اہم بات ہے کہ اصل کائنات مسلمان ہے۔ پریشانی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے تمام مسائل کو اور اپنی تمام مشکلات کو باہر کی شکلوں سے، باہر کے اسباب سے، باہر کے نظام سے، اور مزید عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنے سارے مسائل کو اور تمام پریشانیوں کا الزام محض حکام پر لگایا ہوا ہے۔ صاف بات ہے، محض حکام پر ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسلمان کے صحیح چلنے سے، اس کے اچھے کردار سے، اس کے نیک اعمال سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے علم کے لیے قدم اٹھانے سے، جس طرح ساری دنیا کی مخلوق راحت اور امن پاتی ہے، اسی طرح انسانوں کی وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے، وہ قسم بھی امن اور چین پاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے۔ صاف بات ہے، ان پر آنے والے حالات کا تعلق تیرے اعمال سے ہے، تیرے اوپر آنے والے حالات کا تعلق ان کے اعمال سے نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو حالات تجھ پر آ رہے ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو حالات ان پر آ رہے ہیں اس کا تعلق تیری بدعملی سے ہے۔ جی ہاں، ورنہ مسلمان کا عمل، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اغیار ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں، اپنی بادشاہتیں، اپنی حکومتیں، اپنے تعیش کے نقشے چھوڑ کر یہاں آتے تھے۔ آپ دیکھیے وہ صحابہ جو بادشاہت کے زمانے سے، وہ بادشاہت کے ماحول سے نکل کر آئے اور اسلام قبول کر کے صحابی بنے، اور وہاں کی عیش کی زندگی کو لات ماری یہاں کے فقر کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے کچھ بنیادی بات عرض کی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے،
یہ پہلے اس کو دل میں اتارو، تاکہ جب کوئی حقیقی حال آئے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، ان کی آمدنیوں کے کم ہونے میں، ان کو تنخواہ کے نہ ملنے میں، ان کو ریزرویشن نہ ملنے میں، یہ یوں نہ کہیں کہ یہ حالات مسلمان کے لیے، مسلمان کے ساتھ ہیں صرف، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے، ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا۔ سب باتیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو، اب حالات بدلیں گے، اب حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے۔ صبر سے اس لیے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، یاد رکھنا بات، جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں، جو حالات احکام توڑنے سے آتے ہیں، اہم بات ہے کہ جو حالات احکام کے توڑنے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ کہ صبر کرو، کہ صبر یہ حالات کا علاج نہیں ہے، صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے، پکی بات ہے کہ صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے۔ آپ تکلیف برداشت کریں یہ علاج نہیں ہے، آپ دوا کریں یہ علاج ہے، آپ پرہیز کریں یہ علاج ہے، آپ صبر کریں کہ صبر کرنا علاج نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری میں آدمی صبر کرے یہ علاج نہیں ہے۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حالات سے سبق وہ لے گا جو اللہ کو جانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ حالات سے سبق نہیں لے گا۔ اس لیے فرمایا ہے حدیث میں کہ جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے تو اسے نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تو کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ یہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ تم کہتے ہو کہ احوال حکام کے تعلق سے ہیں، کہ نہیں، احوال کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارے حالات کا تعلق میرے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اس لیے کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلے زنا سے آتے ہیں، زلزلوں کے آنے کا تعلق سائنس کے کسی نقشے سے نہیں ہے۔ یہ تو جہل پڑھاتے ہیں کہ زلزلے آنے کے یہ اسباب ہیں۔ اگر یہ اپنی زلزلوں کے آنے کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے تو ان کی کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، پھر یہ معاشرہ اس طرح درست ہوتا، پھر تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر تم سمجھتے کہ زلزلوں کا تعلق زنا سے ہے، زلزلوں کا تعلق زمینوں سے نہیں ہے، سائنس یہ پڑھاوے گا کہ زلزلوں کا تعلق زمینوں سے ہے، وہ تمہیں لاکھ نقشہ سمجھاویں گے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں۔ نہیں، ہم سمجھتے تھے کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، کائنات کے تغیرات کا تعلق مسلمان کے اعمال سے ہے۔ قحط سالیوں کے آنے کا، بازاروں میں آگ لگنے کا، اس کا تعلق معاملات کے حکم کے ٹوٹنے سے ہے کہ معاملات کا حکم ٹوٹے گا تو ہم ان کے لیے بارشیں روکیں گے اور ان کے کاروبار میں نقصان لاویں گے۔ کن کے؟ سنو غور سے بات، کہ یہ نقصان لائیں گے صرف مسلمان کے لیے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔